السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضر خدمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ پی ٹی آئی کو جو ایک امید تھی کہ 39 سیٹوں پر جن کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اسے محسوس سیٹیں مل جائیں گی، یعنی 39 سیٹوں کی بجائے آدھی سیٹیں پر محسوس نشستیں بنتی تھیں۔ ٹوٹل 22 سیٹیں۔ پی ٹی آئی کو امید تھی کہ 11 سیٹیں مل جائیں گی، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ 11 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی، بلکہ پی ٹی آئی کو سرے سے ہی قومی اسمبلی میں ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی۔ عمران خان نے فوج کے گھٹنے نہیں ٹہنے پکڑ لیے ہیں۔ وہ اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے، اور اس کے ڈر کے پیچھے کی بنیاد کیا ہے؟ کون سا ایسا خوف ہے جو اسے مسلسل کھائے جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ اس کے اعصاب جواب دینے کے علاوہ بھی ایک خطرہ ہے جو اس کے سر پر منڈلا رہا ہے، جس کے بارے میں اسے رپورٹیں ملی ہیں کہ یہ ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایک پیشکش کی ہے۔ فوج سے کہا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے، فوج سے معافی نہ مانگے گا، مگر ان سے مذاکرات کر کے سب کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے مزید شیطانی کارنامے بھی سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی میں جو بھی ہوتا ہے، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے یا اخلاق کی بات کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جن 7 ویڈیوز کا نام سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی کارنامے ہیں جو اس نے سر انجام دیے ہیں، اور وہ عنقریب سامنے آ جائیں گے۔ اس کی بہت سی ویڈیو کلپس سامنے آئی ہیں، بہت سی وائس سامنے آئی ہیں، جس میں یہ حکومت کے خلاف سازشیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جس میں ایک فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ایک تبدیلی کی جائے گی۔ اس کے 2 حصے ہوں گے، دونوں حصے قابل غور ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ کسی گروپ کو حلف اٹھانے کے بعد دوسری پارٹی کا حلف اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی پی ٹی آئی کی جماعت کے کارکنان کو سنی تحریک کے کارکنان میں حلف اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی سنی تحریک کے کارکنان کو پی ٹی آئی کے کارکنان میں حلف کی اجازت دی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جس سیاسی جماعت نے الیکشن سے پہلے محسوس نشستوں پر اپنے امیدواروں کی لسٹ نہیں دی ہوگی، انہیں کوئی محسوس نشست نہیں ملے گی۔ یہ بل قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ جلد ہی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں بھیج دیا جائے گا۔ سینٹ میں بھی اس پر ووٹنگ کی جائے گی، جس کے بعد اسے قانون کا درجہ دے دیا جائے گا، جس کے بعد سپریم کورٹ کا غیر آئینی فیصلہ کالعدم ہو جائے گا، جو 8 ججوں نے آئین کو ری رائٹ کر کے دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے دسمبر میں اپنی حکومت بلانے کا اعلان کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی کو سیٹیں کیسے ملیں گی؟ دونوں جماعتیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے سنی تحریک ہے، دونوں میں سے کسی جماعت نے بھی الیکشن سے پہلے اپنے امیدواروں کی محسوس نشستوں پر لسٹ جمع نہیں کروائی، جس کا مطلب ہے کہ نہ تو سنی تحریک اپنا ممبر محسوس نشستوں پر نامزد کر سکتی ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی اپنا کوئی بھی کارکن محسوس نشستوں پر نامزد کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے ان 39 ارکان کو تحریک انصاف کا حصہ مقرر کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے کاغذات میں اپنی وابستگی تحریک انصاف سے ظاہر کی تھی، اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے زیر نگرانی ہوا تھا، ورنہ پی ٹی آئی تو رجسٹرڈ ہی نہیں تھی الیکشن کمیشن میں۔ اسی لیے پی ٹی آئی کو امیدوار بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، جن اراکین نے اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے ظاہر کی تھی، الیکشن کمیشن نے یہ بھی فیصلہ مان لیا، جس سے انہیں امید ظاہر ہوئی کہ سنی تحریک میں پی ٹی آئی ہی صحیح، انہیں 39 ارکان کو محسوس نشستوں پر نامزدگی کا حقوق مل جائے گا۔ پی ٹی آئی کی کل 39 سیٹیں بنتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ کل 10 یا 11 سیٹیں تو ہمیں آ ہی جائیں گی، اور ہماری پارلیمانی کمیٹی کی طاقت 80 سے بڑھ کر 90 ہو جائے گی۔ لیکن پارلیمنٹ کے فیصلے کے بعد یہ امید بھی ختم ہو گئی، اور پی ٹی آئی یا سنی تحریک دونوں میں سے کسی کو بھی محسوس نشستوں پر امیدوار نامزد کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان سے کہا ہے کہ غیر تربیت یافتہ افراد اور فقیروں کو نہ بھیجا جائے۔ یو اے ای کے مطابق 50% جرائم پاکستانی کر رہے ہیں۔
UAE میں پاکستانی اوورسیز خواتین کی عجیب ٹک ٹاک بناتے ہیں، بارش کے عجیب توجیحات دیتے ہیں۔ کیا ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک دروازے بھی بند ہوں گے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں شرمناک انکشافات۔ بانی PTI کی فوج کو براہ راست مذاکرات کی دعوت کے پیچھے اصل کہانی کھل گئی۔ PTI مرکزی سیکریٹریٹ سے چھاپے کے دوران ملا مواد عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ چھاپے کے دوران ملنے والے الیکٹرانک ڈیوائسز کی چھان بین سے ریاست مخالف مواد ملا۔ ذرائع چھاپے کے دوران رؤف حسن، اروبہ کومل سمیت دیگر اسٹاف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ PTI کی جانب سے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت ایک پلاننگ کے تحت کی گئی۔ ذرائع سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر الگ الگ پروپیگنڈا تیار ہوتا تھا۔ ذرائع آپریشن عزم استحکام پر TTP اور PTI کے رد عمل اور بیانیہ ایک ہی جگہ بننے کے ثبوت ملے ہیں۔ آپریشن عزم استحکام کشمیر میں مظاہروں، بنوں میں واقع میں پروپیگنڈا کرنے کی ہدایات کی گئیں۔ ذرائع 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کہنے کی ہدایت رؤف حسن نے دی۔ ذرائع 9 مئی پر اداروں کے خلاف پہلے بیانیہ سوشل میڈیا پر چلایا گیا۔ رد عمل دیکھ کر الیکٹرانک میڈیا پر اداروں کے خلاف لائن لی گئی۔ ذرائع ہدایات دی جاتی تھیں کہ مریم نواز کی کردار کشی کرو تاکہ پنجاب حکومت کی کارکردگی دب جائے۔ ذرائع مخالف صحافیوں کے خلاف مہم جوئی کی بھی ہدایات دی جاتی تھیں۔ ذرائع بنوں کے واقعے کو اداروں کے خلاف استعمال کرنے کی ہدایات دی جاتی تھیں۔ ذرائع GIT کو رؤف حسن کے بھارتی صحافیوں کے ساتھ گفتگو بھی ہاتھ لگی ہے۔ ذرائع گفتگو میں رؤف حسن خونی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ اداروں کے خلاف تمام بیانیے کی منظوری رؤف حسن دیتے تھے۔ ذرائع حیدر مہدی کے پروگرام میں شاندارانہ گلزار کی انٹرویو بھی رؤف حسن نے کرایا۔ ذرائع تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ PTI کے لیڈرشپ عادل راجہ اور حیدر مہدی سے رابطے میں ہیں۔ ذرائع پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ، یہ 4 شدت پسند دہشت گرد گروہ ہیں: BLA، TTP، PTI اور TLP۔ PTI BLA اور TTP کو راہ اور موساد کی مدد حاصل ہے، مگر تحریک لبیک پاکستان TLP ایک خود رو شدت پسند گروہ ہے۔ یہ چاروں گروہ ختم کر کے پاکستان کا معاشرہ نارمل ہو سکتا ہے، ورنہ ہم دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ اسد آر چودھری۔ NA-18 ہری پور کا حلقہ کھلنے کا خطرہ۔ عمر ایوب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کر لیا۔ اب بھاگ کیوں رہے ہیں؟ چوری نہیں کی تو ڈر کس بات کا ہے؟ حلقہ کھلنے دو، معافی نہیں مانگوں گا۔ خود ساختہ انقلابی منتیں ترلے پر اتر آیا ہے۔ خود ساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے؟ شہدا کے مجسمے توڑ کر، GHQ اور ایئر بیس پر حملے کر کے، کور کمانڈر کا گھر جلا کر فوج سے معافی مانگو، مذاکرات نہیں۔ شہدا کے اہل خانہ سے 9 مئی کے گناہ کی معافی مانگو۔ 9 مئی کا منظم منصوبہ شہدا کی یادگاروں کی توہین، تنصیبات اور GHQ پر حملہ تنقید نہیں، ریاست پر حملہ ہوتا ہے۔ فاسٹ کی بات صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے۔ اقتدار کی خاطر آئین توڑنے والا فاسٹ ہوتا ہے۔ فاسٹ سیاسی مخالفت کو اذیت دینے کے لیے قید والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرتا ہے۔ فاسٹ وہ ہوتا ہے جس کو میڈیا پریڈیٹر آزادیاں ہڑپ کر جانے والا درندہ قرار دیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔